اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور انہیں یہ بھی بتایا کہ جنت کے سب دروازے انہیں پکاریں گے اور یہ خواہش کریں گے کہ حضرت ابو بکر اس سے داخل ہوں۔ ان سب باتوں کے باوجود ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں گھاس ہوتا جسے جانور کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک جانور کو دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ سا ہوتا، یعنی آخرت کے حساب کتاب کا خوف اس قدر دامنگیر ہوتا، حالانکہ نبی آخر الزمان خود ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے چکے تھے۔ ایک مرتبہ ربیعہ اسلمی سے حضرت ابو بکر کسی بات پر جھگڑ بیٹھے اور انہوں نے انہیں کوئی سخت الفاظ کہے، پھر فوراً ہی انہیں خیال آیا کہ وہ انہیں اپنے منہ سے سخت الفاظ کہہ گئے ہیں، چنانچہ اس نے کہا تو بھی مجھے یہی لفظ کہہ دے تاکہ بدلہ اتر جائے۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا تو مجھے بھی یہ لفظ کہہ دو، ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ ربیعہ اسلمی نے اس پر بھی انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد ربیعہ کے عزیز رشتہ دار کہنے لگے یہ بھی خوب رہی، خود ہی زیادتی کی اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرو گے۔ ان کی یہ بات سن کر ربیعہ اسلمی بولے تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے، اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور جس سے اللہ کا رسول خفا ہو گیا اس سے اللہ تعالیٰ بھی خفا ہو جائیں گے، پھر ربیعہ اسلمی کے برباد ہونے میں کیا کسر رہ جائے گی۔ اس کے بعد ربیعہ اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مقصد عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بولے ٹھیک ہے، تمہیں جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے تھا، البتہ بدلے میں یوں کہہ دے کہ ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ کبھی کبھار حضرت عمر اکثر ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کسی کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر اس سے بدلہ دلوا دیں۔ آپ نے یہ سن کر اسے ایک درہ مار دیا اور بولے جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو نہیں آتے، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہو کہ بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے آدمی بیچ کر اسے بلوایا اور درہ اسے دے کر فرمایا اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا میں نے اللہ کے واسطے تمہیں معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمتر تھا، اللہ نے تجھے اونچا مرتبہ عطا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی۔ پھر لوگوں کا خلیفہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو تو اسے مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ آپ بڑی دیر تک خود کو اسی طرح ملامت کرتے رہے۔ آپ نماز پڑھتے وقت رو پڑتے، یہاں تک کہ ان کے رونے کی آواز کئی صفوں تک جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے کہ روتے روتے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ تہجد کی نماز میں روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے 2 نالیاں سی بن گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رات دن میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ نیک کاموں کے لیے نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔